بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح اس کی کتاب الاجارہ کا 18واں باب ہے. باب خراج الحجام. الحجام ہماری یہاں کی زبان میں حلق کروانے والے کو بولتے ہیں، بال کاٹنے والے کو، سر کے بال موڑنے والے کو الحجام. یہاں پر الحجام پچنا لگانے والا مراد ہے، سینگی لگانے والا، کپنگ کہتے ہیں نا، پچنا لگانا. باب خراج الحجام. خراج یعنی الاجرہ، سینگی لگانے پر، پچنا لگانے پر اجرت لینا. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے، حلال ہے، یا یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے اور یا پھر ناپسندیدہ ہے؟ اس بات کی وضاحت کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاجارہ یعنی مزدوری، پیشہ، معاش کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو بیان کیا. امام بخاری نے اس کے مسائل بیان کیے، تو اس میں سے باب خراج الحجام، خراج الاجرہ، خراج الاجرہ اسی متعلق باب ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بھلے ہی علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن ایک آپ نے راجح قول بتایا کہ جائز ہے. اور جو اختلاف ہے وہ کس درجے کا اختلاف ہے؟ کیا اس اختلاف کی اتنی حیثیت ہے کہ اس کے حلال ہونے میں اثر انداز ہو رہا ہے، یا محض ایک اختلاف ہے جو کچھ اصول کی بنیاد پر ہو رہا ہے مگر راجح تو نہیں ہے؟ اس کی تفصیل میں آپ کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 3 حدیثیں لے کر آئے، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ پہلی حدیث پڑھتے ہیں. اور مسائل اور احکام کی بات ہو تو بقیہ 2 حدیثوں کو بھی میں لے لیتا ہوں. رجال کی بات کریں گے تو پھر بہت مشکل ہے، آگے دیکھتے ہیں اس کو. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، یعنی قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاؤوس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واعطى الحجام اجرہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا. واعطى الحجام، اور پشنا لگوانے والے کو آپ نے اجرہ یعنی اعطى اجرہ، اس کی اجرت بھی دی آپ نے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا. حجم کا جو بنیادی معنی اس کے اندر آتا ہے، ایک چبھن کا معنی آتا ہے اس کے اندر. عربی زبان میں کہا جاتا ہے حجمت الافعى یا حجمت الحیۃ، کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سانپ نے ڈسا. حجم الصبی ثدی امی، کیا مطلب؟ بچے نے اپنی ماں سے دودھ پیا. تو ایک طرح کا چوبن کا معنی آتا ہے اس میں. تو احتجام پشنا لگوانے کو کہتے ہیں. المحاجم پشنا لگوانے کے جو آلات ہیں اس کو کہا جاتا ہے. احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشنا لگوایا. وَأَعْطَى الْحَجَّامَ، اور پشنا لگانے والے کو آپ نے اجرہ، اس کی اجرت بھی دیا آپ نے، اس کی مزدوری کی بنیاد پر اس کو اجرت بھی دیا آپ نے. اس کے بعد کی جو حدیث ہے اس میں دیکھیں ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کیا، پشنا لگوایا. وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، اور حجام کو اجرت بھی دی. وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً، یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں،
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کراہت کرتے، ناپسند کرتے، ناپسند سے مراد حرام. یہی حدیث صحیح بخاری کی کتاب البیوع میں بھی ہے. کس میں؟ کتاب البیوع میں 1935. دیکھو آپ حدیث نمبر کتاب البیوع، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس میں کیا بات ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ولو علم ولو کان حراما، کیا الفاظ ہیں؟ ولو کان حراما. تو یہاں پر کراہیت کا کیا معنی؟ حرام. اگر رسول اللہ حرام سمجھتے، ولو علم کراہیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشنا لگوانے پر اجرت دینے کو حرام سمجھتے تو لم یعطیہ، اجرت دیتے ہی نہیں تھے، تو وہ حرام نہیں ہے. اب تیسری حدیث دیکھو، حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرتے تھے. کان یعنی گویا کہ آپ کا یہ عمل بارہا ہوا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، بارہا. فعل مضارع پر کانا آیا ہے نا، گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک مرتبہ نہیں، بارہا آپ نے کیا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم. پھر رسول اللہ کا عام معاملہ بتا رہے ہیں. کون سا معاملہ؟ صرف حجامہ سے متعلق نہیں، عام معاملہ. ولم یکن یظلم احدا، ظلم کا اصل معنی کیا ہے؟ نقص. اصل معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی نہیں، سورۃ الکہف میں آتت اکلھا، سورۃ الکہف میں ہے نا، ولم یظلم منہ شیء. ولم یظلم یعنی ولم ینقص، اس باغ سے جو پھل آتے تھے مکمل آتے تھے. ولم یظلم یعنی ولم ینقص، کبھی کمی نہیں ہوئی اس میں. اچھی طرح بات واضح ہوگی. آتت اکلھہما ولم یظلم منہ شیء، کیا مطلب؟ کبھی نقص نہیں ہوا ہے اس میں. تو ولم یکن یظلم احدا، کبھی آپ نے ظلم نہیں کیا، کبھی آپ نے نقص نہیں کیا، کبھی اجرت میں کمی نہیں کی، جو اجرت تھی دے دیتے تھے. تو حجامہ بھی کیا تو اس کی بھی اجرت دی، یہ معنی اس کا. اچھی طرح بات واضح ہو گئی جی. لیکن جمہور اہل علم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، حلال ہے. اور عبداللہ بن عباس بھی یہ کہہ کر کہ ولو علم کراہیتا لم یعطہ، اگر اللہ کے رسول حرام سمجھتے ولو کان حراما تو دیتے ہی نہیں تھے. یہ کہہ کر کے ان پر رد کر رہے ہیں جو اس مزدوری کو، جو اس عمل کو، جو اس اکتساب کو، اس پیشے کو، اس پر اجرت دینے کو جو حرام کہتے ہیں، ان پر رد کر رہے ہیں ابن عباس. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. لیکن اصحاب علم کی ایک جماعت اس کو سمجھتی ہے کہ یہ حلال تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے. بعض اہل علم نے تو اس کو حرام ہی کہہ دیا، لیکن وہ موقف درست نہیں ہے. لیکن ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے کچھ دلائل بھی ہیں. ان میں سے دو دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان حضرات کی ایک دلیل وہ ہے جو صحیح بخاری کی کتاب البیوع، کس میں؟ کتاب البیوع کی آخری حدیث دیکھو، کتاب البیوع کی امام بخاری نے باب قائم کیا، باب ثمن الکلب، کتے کو فروخت کرنے سے متعلق. ایک مختلفی مسئلہ ہے وہ، لیکن حدیث کیا ہے کہ آخری حدیث 2238. قال حدثنا، امام بخاری کہہ رہے ہیں، امام بخاری فرما رہے ہیں قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرني عون بن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی نے کہا نہا عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الامہ ولعن الواشمہ والمستوشمہ وآکل الربا وموکلہ ولعن المصور. غور طلب بات کیا ہے؟ عون ابن ابی جحیفہ 116 ہجری سے وفات ہیں، کا تابعی ہیں. عون ابن ابی جحیفہ، ان کے والد صحابی ہیں ابو جحیفہ وہب ابن عبداللہ، 74 ہجری سے وفات ہے ان کا. کہ صحابی رسول ابو جحیفہ نے ایک حجام خریدا. حجام سے مراد پشنا لگانے والا شخص، اس کو خریدا. انہوں نے خریدنے کے بعد جب دیکھا، اس کو خریدا کیوں؟ حجام ہے کر کے نہیں، پشنا لگاتا ہے اس لیے نہیں خریدا. ان کو غلام چاہیے تھا، غلام خریدا، لیکن وہ غلام حجام تھا.
بات ہو گئی. اب جو وہ حجام تھا، پشنا لگانے والا تھا، تو اس کے پاس محاجم تھے، پشنا لگانے کے آلات سب توڑ دیے گئے. تو میں نے میرے والد سے پوچھا کہ اس کے جو آلات تھے جس سے وہ پشنا لگاتا تھا کیوں توڑا آپ نے؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. کس کس سے؟ کہا کہ عن ثمن الدم، خون کی قیمت لینے سے منع کیا اللہ کے رسول نے، اس لیے میں نے توڑ دیا اس سب کو. صحابی نے خون سے عام عمومی معنی لے کر کے توڑ دیا اس کو، جبکہ رسول اللہ کا تو عمل ہے نا، رسول اللہ کا عمل ہے. آپ نے پشنا لگوایا ہے، آپ نے جو اس کو قیمت دی، مزدوری دی، اس کو اجرت دی اس کو. یقین صحابی کے علم میں باتیں نہیں ہوں گی. اور عبداللہ بن عباس نے اس لیے رد کیا کہ معاملہ ایسا نہیں. ابو طیبہ نافع ان کا نام تھا، کنیت تھی ابو طیبہ، ان سے پشنا لگوایا اللہ کے رسول نے، ایک مرتبہ نہیں، اور آپ نے 2 سا اجرت دی ان کو آپ نے. تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کا عمومی معنی ہے، اس کو اس خاص پس منظر میں نہیں لینا چاہیے. اسی لیے حافظ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ خون کا جو کاروبار ہے، خون کو جو فروخت کرنا ہے، وہ ایک عمومی معنی ہے، اس کو احتجام پشنا لگوانے سے نہیں جوڑنا چاہیے. دونوں میں فرق ہے. اور خون کا کاروبار، خون کو فروخت کرنا، وہ تو مطلقاً حرام ہے، اجماع ہے اس پر تو اہل علم کا. لیکن پشنا لگوانا، خون، گندا خون نکال کے علاج کرنا، معالجہ، یہ تو بحیثیت طبیب کے انجام دے رہا ہے. وہ گندا خون نکال کے پھینک رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب البیوع، حدیث نمبر ہے 3421، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسب الحجام خبیث. کیا کہا؟ کسب الحجام خبیث. اللہ کے رسول نے پشنا لگانے والے کی کمائی کو خبیث کہا ہے. عون المعبود کے مصنف مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ 1911 ان کا سن وفات ہے، اس کی 9ویں جلد، اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسب الحجام کو جو خبیث کہا اللہ کے رسول نے، تو خبیث کہا کیوں کہا؟ خبیث پہلے یہ بات آتی ہے کہ اسے خبیث کہا کیوں، پھر یہ بات آتی ہے کہ کیا خبیث سے مراد حرام ہے کیا، یا بس حرام ہے، یا بس تنزیہن ہے، بس ناپسندیدہ کیا گیا ہے، ناپسندیدہ عمل. تو اللہ کے رسول نے اس عمل کو جو خبیث کہا ہے، خبیث کے حرام کا متبادل لفظ ہے، اسے بعد میں بتائیں گے. لیکن یہ جو اللہ کے رسول نے اس عمل کو جو خبیث کہا ہے، اس سے اہل علم نے کہا کہ اس سے خبیث سے مراد وہ خبیث نہیں ہے جو بالکل یہ حرام کے معنی میں ہو. خبیث کیوں کہا؟ ظاہر بات ہے کچھ تو بات ہوگی. اب ہمارے پاس پشنا لگانا ابھی تو عام نہیں تھا، اب عام ہو رہا ہے. اب یہاں جو پشنا لگایا جاتا ہے ایک طبیب کے طور پر، ایک ڈاکٹر کے طور پر، ایک معالج. لیکن عربوں میں بھی ایسے ہی تھا. لیکن کچھ خانہ بدوش لوگ کیا کرتے تھے؟ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں لکھا ہے، یمنی ہے نا آپ، صنعاء کے قریب کے ہیں، شوکان کے ہیں، تو آپ کو معلوم کچھ لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو عرب میں کچھ لوگ کیا کرتے تھے، پشنا لگا کر کے اس کا جو خون ہوتا تھا وہ اس کا کاروبار کرتے تھے، یا اس کے خون کو بھی قابل استعمال سمجھ کے کھاتے تھے. جیسے بکرے کا خون، گائے کا خون وغیرہ کھاتے نا بعض لوگ، اسی لیے تو قرآن نے حرام قرار دیا نا، اسی لیے تو قرآن نے حرام قرار دیا نا دم مسفوحہ کو. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ تو کچھ لوگ خون اس کا انسان کا لے کے استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے اس کو. ایک یہ وجہ. دوسری وجہ یہ بھی ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ قدیم زمانے میں کچھ ایسا استعمال کرتے، سر پر وغیرہ گائے کی سینگ وغیرہ لگا کے، کچھ اور آلات لگا کے چوستے تھے تو بہت خون اندر چلا جاتا تھا. تو اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول نے اسے خبیث کہا. اور کچھ لوگ تو اسے استعمال ہی کرتے تھے کھانے کے لیے، اور کچھ لوگ انسان کا خون استعمال جو نکالتے تھے، گندا خون، علاج کے طور پر جمع کر کر کے اسے کہیں فروخت بھی کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اس طرح کی کمائی کو ثمن الدم کے عموم میں یا کسب الحجام میں خبیث ان کا اسی پس منظر میں کہا.
ورنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا یحتجم، بارہا آپ نے احتجام کیا، آپ نے پشنا لگوایا، آپ نے اس کی مزدوری دیا، آپ نے اس کی قیمت دیا آپ نے کرنے والے کو. یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی آپ کو. اور لفظ خبیث حرام کا متبادل لفظ بھی نہیں. اس پس منظر میں اہل علم نے اس کو ناپسندیدہ کہا ہے. کچھ اہل علم نے فرق کیا اس کو. کس طرح سے فرق کیا کہ جو جواز کی بات ملتی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ جب پہلے سے طے شدہ ہو کہ بھئی اتنے اجرت دو، جیسے آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے 500، 1000، 1500 حسب ضرورت، پہلے سے طے شدہ ہو تو وہ خبیث نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا اللہ کے رسول نے. لیکن جب مجہول ہو، نہیں پہلے کر لیں گے بعد میں دیکھیں گے، تب لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. تو اس کو محمول کیا اہل علم نے، ابن العربی وغیرہ نے رحمہ اللہ عارضۃ الاحوزی میں انہوں نے لکھا ہے. اور بعض اہل علم جیسے احمد بن حنبل وغیرہ ہیں، الحر آزاد انسان اور ایک غلام، دونوں میں فرق کیا ہے. غلام کے لیے جائز ہے اور ایک آزاد انسان کے لیے، کیونکہ ایک گرا ہوا پیشہ ہے اس وجہ سے. لیکن معاملہ آج ایسا نہیں ہے. آج معاملہ ایک گرے ہوئے پیشے کے نام پر نہیں ہے، وہ ایک اچھا پیشہ مانا جاتا ہے. بہت سارے مسلمان سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا بہت فائدہ ہے. تو ایسی صورت میں ایک عمدہ پیشہ ہے، اس پر کوئی قیمت لیتا ہے یقیناً جائز ہے اس کے لیے. اس کا ایک دکان ہوگا، اس کی دکان کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. وہ پوری چیزیں چھوڑ کے لوگوں کے اسی لیے پیچھے پڑا ہوگا صبح سے شام تک پشنا لگانے سے متعلق کیا کیا دے گا لوگوں کو، اپنے بیوی بچوں کو. تو اس پر ایک قیمت طے کرتا ہے، مباح ہے، جائز ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. امام طحاوی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کو ناسخ و منسوخ سے بھی جوڑا ہے کہ پہلے منع تھا اور بعد میں جائز ہے، بعد میں ناسخ والی حدیث آئی ہے. علامہ حازمی رحمہ اللہ نے بھی الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ میں اس حدیث کو لا کر کے یہ بتائے ہیں. لیکن راجح بات یہی ہے کہ ناسخ و منسوخ سے اس معاملے کو نہیں جوڑا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تاریخی طور پر پتہ نہیں کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بات کی ہے. اسی لیے راجح قول یہی ہے کہ اصلاً یہ مباح ہے. لیکن مان لیں جیسے کہ بعض اہل علم نے کہا جیسے کہ فتح الباری وغیرہ میں منقول ہے، ابن حجر نے نقل کیا ہے بعض اہل علم سے، حافظ ابن الجوزی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے المشکل سے نقل کر کے کہ ایک انسان کو مرض لاحق ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، ایسی صورت میں ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بطور علاج کے کیا جائے. ایسے میں مریض ہوتا ہے تو اس کے حساب سے قیمت میں اونچ نیچ ہونی چاہیے. تو کثرت سے یہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے ایک معاون چیز ہے، انسان کے لیے بالخصوص ایک مسلمان کے لیے. تو اس کو پیشہ بنا لیں گے تو ایک مسلمان اپنا علاج نہیں کر پائے گا. لیکن بہرحال دور حاضر میں یہ بات کہنا آسان نہیں ہے. ہم کرنے والے کو صرف صلاح دے سکتے ہیں کہ آپ مریض کو اس کے جیب کے حساب سے خرچ لگائیں، اس کے حساب سے مزدوری لیں، اس کے حساب سے پیسہ لیں. ایک صلاح دے سکتے ہیں، انہی کو نہیں، سب کو بھی، ان کے لیے خاص نہیں ہے. لیکن اگر وہ اپنے حالات کے اعتبار سے قیمت لگاتے ہیں اور حساب سے قیمت لیتے ہیں، اصلاً جائز ہے، مباح ہے، بغیر کسی فرق کے. واللہ اعلم، یہی راجح بات ہے، یہی ان احادیث کا خلاصہ ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد غالباً 3 سے 4 باب باقی رہ گئے ہیں، 4 کلاسوں میں بات ہو جائے گی. اس کے بعد کتاب الطب پڑھیں گے باذن اللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.